اللہ 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 اپنے بیان کے آخر میں ایک دل دہلانے والا واقعہ جب میں نے پڑھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکے تو سر جھکا کر سنیے۔ فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا منان پکار رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئلہ بن چکے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے قطرہ بخشے میں
کم بن جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے فضل کرے فضل کرے تو بخشے جا سکے میں ورگے منہ کالے تجھے واسطہ میرے آقا کا مولانا تجھے مجھے کو بچایا الہی جلوے سے مجھے کو بچایا اے رب کریم گناہ کر چکے خطائیں کر چکے بس آج آؤ میٹھے اسلامی بھائی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں دوستی کر لو مالک سے تو بڑا کریم ہے دنیا والے نہیں معاف کرتے ہیں عدالت میں جاؤ نا اور اپنے جرم کا اقرار کرو تو سزا سنائی جاتی ہے جج یہ نہیں کہتا تم نے مان لیا تو جاؤ معاف کرتا ہوں مگر میرے رب کی عدالت کے دستور نرالے ہیں بس مجرم ایک بار مان لے شرمسار ہو جائے توبہ کر لے بڑا کریم ہے دیکھو نا میں نے اور آپ نے کتنی بار اپنی ماں کی بات نہیں مانی مگر جب بھی ماں کے پاس گئے اس کے پیر پکڑ لیے اس کو لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے منایا ماں نے سینے لگایا نا رب تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے اس کی رحمت تو چاہتی ہے ہم بخشے جائے ہم کیسے اس عذاب کو سہ سکیں ہم جہنم پہ کیسے جا سکیں گے ہم قیامت کی ہولناکی کیسے برداشت کر سکیں گے بس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ رب راضی ہو جائے ورنہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا نا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا اور رب راضی ہونا چاہیے اور رب کی رضا یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگے اس سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیو قرآن سنا ہے رب کا کلام سنا ہے جہاں رب کے غضب کو سنا ہے نا وہ رحمان بھی بڑا ہے وہ رحیم بھی بڑا ہے بلدائے بدکار ہوں بے حد زنینوں خار ہوں معاف کر دے اللہ بلدائے بدکار ہوں بے حد زنینوں جاؤ اللہ کی رحمت آج اس سے دوستی کر لو اگر میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو نمازیں قضا کرتا ہے توبہ کر بس اب سچی پکی نیت کر لو کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا اگر کوئی حرام کماتا ہے نا دیکھو چھوڑ دو اسے توبہ کر لو اللہ تمہیں غیب سے حلال دے گا بس سچی نیت کر لو رب نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا حرام کمانا چھوڑ دو حرام کھانا چھوڑ دو حرام صحبتیں چھوڑ دو گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دو سننا چھوڑ دو ہم کمزور ہیں یہ بھی ہم اللہ سے ہی کہیں گے نا یا اللہ میں پہلے بھی توبہ کی پھر گناہ میں پڑ گئے آج پھر توبہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں بس تم توبہ پر استقامت بھی دے دے پتہ نہیں کب دنیا سے چلا گیا اور وہاں مارا گیا وہاں پکڑا گیا تو میرا بنے گا کیا
اے اللہ اس کمزور بندے پر رحم کر اور آج سچی توبہ عطا کر، آج سچی پکی توبہ عطا کر۔ اللہ 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 اللہ